آج الیکشن کمیشن نے عمران خان کی گرفتاری کے وارنٹ جاری کر دی ہیں. فواد چودھری، اسد عمر، تینوں کے وارنٹ جاری ہوئے ہیں. کیا کہنا چاہیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. حسنین بھائی، اب دیکھیں پاکستان کے اس ٹائم سب سے بڑا ایشو کیا بنا ہوا ہے؟ عمران خان کی گرفتاری. پاکستان میں غریب کو آٹا میسر نہیں، پاکستان میں غریب کو علاج میسر نہیں، پاکستان کی اکانومی کا بیڑا غرق ہو چکا ہے. پاکستان کے اندر دہشت گردی کی ایک وہ جو جنم لیتی ہوئی ایک چنگاری ہے، وہ اچھل کر خیبر پختونخوا سے پورے پاکستان کو اس نے لپیٹ میں لے لیا. ان کا مسئلہ کیا؟ عمران خان عمران خان عمران خان عمران خان وہ عمران خان جس نے پاکستان کی اکانومی کو بیساکھیوں سے اتار کر اپنے پاؤں پہ لا کے کھڑا کیا. پاکستان کے اندر غریب کے لیے شیلٹر ہومز، آپ دیکھیں لنگر خانے، آپ دیکھیں صحت انصاف کارڈ کی اتنی بڑی فیسلٹی عمران خان نے پاکستان کے اندر لے کے آئے کہ دنیا اس پر آپ کی تعریف کر رہی تھی کہ ایک ایسی آپ فیسلٹی پاکستان کے لوگوں کو دے رہے ہیں کہ ہر غریب اور امیر لوگ پاکستان کے اسٹیٹ آف دی آرٹ ہاسپٹلس کے اندر جا کر اپنا علاج کروا سکتے تھے. آپ کی اکانومی ایسے بوسٹ کر رہی تھی، فوراً محاذ پر پاکستان اپنے جھنڈے گاڑ رہا تھا، فتح کے جھنڈے گاڑ رہا تھا. تو ایک ایسے پاکستان کو جو نیا پاکستان بننے کی طرف جا رہا تھا، مدینے کی ریاست بننے جا رہا تھا، اور پاکستان کے اندر نئی یونیورسٹیز کا قیام ہو رہا تھا، نئے اداروں کا قیام ہو رہا تھا. پاکستان کو تمام لوگ عزت کی نگاہ سے دیکھ رہے تھے، اور وہ وقت یقیناً آ چکا تھا کہ پاکستان کی ہاں اور نہ میں ایک بار اقوام عالم کے فیصلے ہونا شروع ہوئے تھے، اور پاکستان کے اندر مستحکم اور پاکستان کے اندر خوشحالی. آپ دیکھیں پاکستان کی جو انڈسٹریز تھی، آپ کی کٹلری انڈسٹری، گجرانوالہ کی انڈسٹری، وزیر آباد کی انڈسٹری، آپ کی فیصل آباد کی کپڑے کی انڈسٹری ایک دفعہ دوبارہ بوسٹ کر رہی تھی. پاکستان کے اندر سریے اور سمٹ نے ریکارڈ سطح پر اپنی سیل کی جو ریکارڈ تھے وہ قائم کیے، اور پاکستان کے اندر تمام انڈسٹریز نے بوسٹ کیا. پاکستان کے اندر آٹو موبائل انڈسٹری آئی. پاکستان کے اندر خوشحالی کا ایک رستہ چل پڑا تھا. اس سب کو چینج کرتے ہوئے ایک سازش کے تحت ایک رجیم چینج کی ایک پوری ایک گیم رچا کر پاکستان میں جو رجیم چینج کا آپریشن کیا گیا اور عمران خان کو پیچھے کیا گیا. عمران خان کو پیچھے صرف اس لیے کیا گیا کہ عمران خان ایک ترقی کا نشان تھا، عمران خان پاکستان کی قوم کو عزت دینے کا نشان تھا، پاکستان کے اندر خوشحالی لانے کا نشان تھا، پاکستان کو مدینے کی ریاست بنانے کا ایک نشان تھا، پاکستان کے اندر کالا رسول اللہ کا علم بلند کرنے کا نشان تھا، پاکستان کے لوگوں کی پورے اقوام عالم کے سامنے ترجمانی کرنے کا نشان تھا. وہ عمران خان جس نے پاکستان کے اندر ایک مذہب کے نام پہ مذہبی کارڈ نہیں کھیلا، بلکہ اقوام عالم کے سامنے جا کر یہ پیغام دیا کہ آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں جب کوئی گستاخی کرتے ہیں تو ہمیں تکلیف پہنچتی ہے. وہ تقریر سب کو یاد ہے، UN کے اندر جیسے للکار کی اس نے تمام اقوام عالم کے سامنے. عمران خان نے کہا کہ میں کلمہ طیبہ پڑھتے ہوئے لڑوں گا انشاءاللہ. اور عمران خان نے اسلامی فوبیا کے اوپر جو کام کیا، پوری دنیا کے اندر ایک مسلمانوں کا ایک مسئلہ تھا اسلامی فوبیا کا. ہماری بہنیں عبایا پہنتے ہوئے ڈرتی تھی. 9/11 کے واقعے کے بعد جو ٹیررزم کا ایک پاکستان کے اوپر دبا لگایا گیا، اور اس ٹیررزم کے دبے کے بعد اقوام عالم میں جو مسلمانوں کو درپیش تھے مسائل، اس کو کلا کما کرنے کے لیے عمران خان نے اسلامی فوبیا کے اس پورے معاملے کو جیسے UN کے اندر اجاگر کیا، اس کی مثال نہیں ملتی. تو اب دیکھیں اس کا مسئلہ کیا ہے کہ عمران خان کو گرفتار کرنا ہے، عمران خان کو نااہل کرنا ہے. کیوں؟ عمران خان پاکستان کا اس ٹائم مقبول ترین لیڈر ہے. آپ نے ضمنی الیکشن لڑے، پنجاب میں لڑائے، آپ نے اپنی مرضی کے حلقے نکالے، ان مرضی کے حلقوں کے اندر آپ کو شکست سے دوچار ہونا پڑا، آپ کو ضمنی الیکشن کے اندر شکست سے دوچار ہونا پڑا. اب جس محاذ پر آ کے عمران خان کا مقابلہ کرنے کے لیے آتے ہیں، آپ کو شکست سے دوچار ہونا پڑتا ہے. آپ نے عمران خان کی کریکٹر اسیسینیشن کی، عمران خان کے خلاف پروپیگنڈاز کی، آپ نے کیا نہیں کیا. آپ کی تمام 14 رکنی ڈاکو اتحاد اکٹھا ہو گیا، پاکستان کی تمام طاقتور حلقے اکٹھے ہو گئے صرف ایک فقط عمران خان کو گرانے کے لیے، لیکن آپ نہیں گرا پائے. اور میں یہ آپ کو دوبارہ بتاتا ہوں کہ پاکستان کی قوم نے اس بار ڈیسائیڈ کر دیا ہے کہ عمران خان کا ساتھ دیں گی، اور یہ 22 کروڑ عوام ہے کہ جس عوام کی وجہ سے عمران خان کو تم نہیں گرا سکتے. عمران خان انشاءاللہ پہلے سے زہرہ قد آور ہو کے کھڑا ہوگا، اور 2/3 اکثریت لے کر اس نظام کے اندر ان کالی بھیڑوں کو جو ہمیں ایک لیوریج نظام کے اندر سے لیتے ہیں اور ہمیشہ عمران خان جیسے لوگوں کو اور عمران خان جیسے نظریے کو گرانے کی کوشش کرتے ہیں، انشاءاللہ ایسا کلا کما کیا جائے گا. الیکشن کمیشن اچھے ہتھکنڈے استعمال کرنا بند کریں. خان صاحب کو کوئی ایسے ہاتھ بھی نہیں لگا سکتا. الحمدللہ خان کے کارکنان الحمدللہ کہیں کسی سے گئے گزرے نہیں ہیں. انشاءاللہ تعالیٰ بھرپور جواب دیں گے. الیکشن سے نہ بھاگیں کوئی بھی پارٹیاں. اور الیکشن کمیشن کو میں یہی بتانا چاہوں گا کہ آئین کے دائرے میں اپنے جو آپ کے کام ہیں، جو آپ کے قوانین ہیں، اس کے مطابق آپ کام کریں. قانون سے بالا تر کوئی نہیں ہے، لیکن قانون کے اندر رہ کر آپ جو بھی آپ نے کرنا ہے وہ کریں. لیکن یہ اونچے ہتھکنڈوں میں آتا ہے. یہ 13 پارٹیاں اور یہ جتنے بھی ان کے اعلی کار ہیں، یہ مقابلہ کریں، میدان میں آئیں. اس طرح کے اونچے ہتھکنڈے استعمال نہ کریں. نہ ڈرنے والا ہے خان، نہ اس کے کارکنان ڈرنے والے ہیں. یار اب وہ کوئی نئی طریقہ ڈھونڈ لیں. یہ پرانا ہو چکا ہے. وارنٹ جاری کر دیے، وارنٹ ختم کر دیے. اصل میں یہ لوگ جتنا بھی گر جائیں ان کو گرنے دیں. اصل مقابلہ جو ہوگا وہ الیکشن میں ہوگا.
उनको आना चाहिए, इलेक्शन में मुकाबला करना चाहिए। ना ये वारंट जारी होंगे ना कुछ जारी होगा, दूध का दूध पानी का पानी होगा। क्या वजह है? इससे पहले भी उन्होंने वारंट जारी किए थे, आज दोबारा वारंट जारी हो गए। इमरान खान, असद उमर, फवाद चौधरी, तीनों की गिरफ्तारी के वारंट जारी। जब मैदान में मुकाबला न कर सकता हो कोई, तो ये इस तरह के हथकंडे, ऊँचे हथकंडे इस्तेमाल करते हैं। इमरान खान के ख़िलाफ़ अगर भी इनको थोड़ा बहुत कुछ सबूत मिलता करप्शन का या इस तरह की कोई ऐसी जो दो नंबरी का, तो वो एक मौका भी हाथ से नहीं जाने देते। वो इस तरह नीट एंड क्लीन है कि अब इलेक्शन कमीशन को जो जिसका सिर्फ इलेक्शन कराना काम है, वो अब वारंट जारी कर रहा है। जो मुल्क की सूरत हाल है, एक तरफ दहशत गर्दी, आटे की किल्लत, महंगाई, क्या कहना चाहेंगे? देखें, ये तो इमरान खान बेचारा जब जा रहा था तो उसने चीख कर सबको बताया कि मैं तो बर्दाश्त कर लूँगा, आप बर्दाश्त नहीं कर सकोगे। यही सौदा हुआ था कि ये इम्पोर्टेड गवर्नमेंट जब आएगी तो लोगों पे महंगाई का बम, दहशतगर्दी का बम, सब कुछ गिराएगी, और वही हो रहा है। और इमरान खान की एक एक बात आज सच साबित हो रही है कि ये सारा एक गेम है, एक साजिश है जो रचाई जा रही है पाकिस्तान के ख़िलाफ़। इमरान खान कहता है मेरे ख़िलाफ़ होती तो कोई बात नहीं थी, ये पाकिस्तान के ख़िलाफ़ साजिश है, और वो आवाम के साथ खड़ा है और सबसे पहले खड़ा है।